بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے عزیزوں اور بھائیوں، آج جیسا کہ اطلاع دی گئی تھی اسی نمبر سے کہ انشاءاللہ تعالی سوت افریقہ کے وقت کے مطابق 7 بجے سے کچھ نہ کچھ دین کی بات کرنی شروع کریں گے انشاءاللہ. مگر خیر، عرفت ربی بفسخ العزائم، بندہ نہیں جانتا کہ کیا کچھ پیش آنے والا. بہرحال لائٹ کا ایک نظام ہے، اس کے ساتھ ہی وہ وائی فائی وغیرہ ساری چیزیں چلتی ہے. یہاں عام طور سے لائٹ تو جاتی نہیں، مگر خیر آج تقریباً 2 گھنٹے کے لیے وہ نہیں تھی، اور اسی میں وہ تقریباً 7 بجے کے وقت میں، اس لیے بہرحال وہ ترتیب آج نہیں ہو سکی. لیکن ریکارڈنگ کر کے انشاءاللہ یہ چند باتیں بھیجتا ہوں، اور کل سے پھر وہی 7 بجے اگر کوئی بات ہوئی تو پھر سے انشاءاللہ ریکارڈنگ کی ترتیب رہے گی، ورنہ تو 7 بجے کا جو وقت ہے وہی وقت ہے انشاءاللہ. اس پہ ڈائریکٹ آپ جو سننے والے ہیں وہ سن سکتے ہیں. میرے عزیزوں، ایک مضمون ہے جو میرا بہت جی چاہا جب سے میں خود بھی بیمار تھا اور چاروں طرف سے بیماری کی، اور پھر لوگوں کی موت اور انتقال کی، اور اہل تعلق میں بہت سارے فون کرتے بتاتے حضرت ہمارے ہاں یہ پوزیٹیو آ گیا، میرا ماموں، میرے والد، میری والدہ، میری خالہ. یہ کورونا کی جو بیماری چلی ہے، اور اس کے بعد ایک رنج اور غم اور اداسی اور مایوسی. تو میرے عزیزو، الحمدللہ مجھے اور آپ کو اللہ نے ایمان دیا ہے. ایمان بہت عظیم الشان نعمت ہے. میں اس کو بیان کن الفاظ میں بیان کروں؟ زمین کے اوپر ہے تو ہم حق تعالی کے ہیں، اور زمین سے جیسے رخصت ہوئے عالم برزخ میں ہماری روح پہنچی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گڈھے میں جا کے ڈال کے اور بس اس میں مٹی میں ایسے نیچے ہمیں سب وہ کر دیا گیا. میرے عزیزو، یہ تو مضمون میں کسی دن عرض کروں گا. جی ہاں، عالم برزخ تو اتنا بڑا عالم ہے کہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ وسیع اور کشادہ. تو ہم لوگ جب یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ ایمان کے ساتھ، جی، اور اللہ کی رضا والی موت کے ساتھ جب ہم جائیں گے، اور بہانہ بنا کے اللہ عز و جل معاف کرتے ہیں، تو ایسی وسعت اور ایسا عالم ہوگا کہ لوٹنا نہیں چاہیں گے. جی ہاں، لوٹنا نہیں چاہیں گے. تو کچھ دیر کے لیے میرا یہ جی چاہا کہ وہ ارشادات عالیہ مبارکہ صادقہ، وہ بابرکت کلمات نبوت جو ہم نے اپنے اساتذہ سے اور کتابوں میں احادیث شریفہ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صادق و مصدوق نبی، رحمت للعالمین نبی، انسانیت کو جی مایوسی اور اداسی کے غار سے نکال کر اللہ کی رحمت کی روشنیوں میں لانے والے نبی، ان کے جو کچھ ارشادات وہ ہیں کہ جو میں خود اس بیماری کے عالم میں یہی مرض میں تھا، اور ابھی بھی تقریباً اس کے اثرات باقی ہیں. تو بہرحال تو لیکن اتنا اطمینان قلبی، سکون، یکسوئی، جی، اور بالکل مطمئن صورتحال. کیوں؟ وہ ارشادات سامنے ہیں، پڑھے ہیں، اور ان کا مطالعہ ہے اور سامنے رہتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں یا اللہ، کوئی مومن بھی کبھی ٹینشن، ڈپریشن اور اداسی اور مایوسی ان سب چیزوں کا شکار ہو سکتا ہے جو ایمان والا ہو. اللہ پر صحیح ایمان چاہیے میرے عزیزوں. میں ہمیشہ بیان میں کہتا ہوں، ایمان ایمان ایمان، صحیح بھروسہ، صحیح اعتماد، صحیح یقین. جو قرآن نے کہا سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک وہ بالکل برحق، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبریں دی ہیں وہ ایسی ہی ہے. ایک رائی کے دانے کے برابر اس میں خلاف حقیقت باتیں نہیں ہیں. آؤ میرے پیارو، آؤ میں آپ کو کچھ ایسے ارشادات سناؤں، سنو، اور جہاں جہاں ایسے آپ کے متعلقین ہیں ان کو ہمارے محبوب آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچاؤ، تاکہ سننے کے بعد دل کو اطمینان ملے، سکون ملے. پیارو، ہم اگر مریض ہیں تو مرض کی حالت میں خدا کے ہیں، صحت مند ہیں تو صحت کی حالت میں اللہ کے ہیں. اسی کے گیت گائیں گے، اسی کی عبادت کریں گے، اسی کے سامنے جا کے مسجدوں میں سجدے کریں گے، اور اسی کے لیے اپنی جان کی بازی لگائیں گے. اور اگر مریض مرض کی حالت میں ہے اور وہ بستر پر لیٹا ہے تو مرض کی حالت میں بستر پر لیٹ کے بھی ہم خدا تعالیٰ کے ہیں.
ایسی ایسی روایتیں ہیں، سناتا ہوں آپ کو اس 10-15 منٹ کے اندر، آپ دوسروں کو بھی سنائیں، زیادہ اپنی باتیں تقریر کرنے کے بجائے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے ترجمے سناتا ہوں، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا میرے پیارو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، کنز العمال کی روایت ہے، انین المریض تسبیح وصیاحہ تحلیل ونفسہ صدقہ ونومه على الفراش عبادة يا الله وتقلبه من جنب إلى جنب كأنما يقاتل العدو في سبيل الله ويقول الله عز وجل ويقول الله سبحانه وتعالى للملائكة اكتبوا لعبدي أحسن ما كان يعمل في صحته فإذا قام ومشى كان كمن لا ذنب له كما ولدته أمه آئے ہائے ہائے ہائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ مریض کا درد و تکلیف سے رونا، انین یہ ہلکا رونے کی جو آواز ہوتی ہے، ایک حدیث شریف میں میں اپنے بیانات میں سنا چکا، لعنین المذنبین، مذنبین اور گنہگاروں کا رونا احب الی اللہ تبارک و تعالی من زجل المسبحین، جو زور زور سے تسبیحات پڑھ رہے ہیں ان کی آواز سے بھی زیادہ اللہ کو یہ گنہگار کا رونا یہ زیادہ محبوب ہے۔ پیارو مرض کی حالت میں گنہگار روتا بھی تو ہے، توبہ بھی تو کرتا ہے، نادم و شرمندہ بھی تو ہوتا ہے، اپنے کیے ہوئے پر پچھتاتا بھی تو ہے، لوگوں سے معافیا بھی تو مانگ لیتا ہے، کتنا بڑا خیر کا معاملہ ہے۔ خیر سنو تو مریض کا درد و تکلیف سے کراہنا اور رونا یہ تسبیح کے قائم مقام تسبیح ہے، اور اسی طرح اس کا چیخنا، چیخ و پکار کرنا، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تحلیل ہے، تحلیل لا الہ الا اللہ گویا کہہ رہا ہے جی، اور اس کا سانس لینا صدقہ ہے، اور بستر پر آرام سے پڑا ہوا سو رہا ہے، سبحان اللہ، وَنَوْمُهُ عَلَى الْفِرَاشِ عِبَادَةٌ، اس کا بستر پر رونا، اس کا بستر پر سونا، اس کا بستر پر آرام کرنا اور سونا یہ عبادت شمار ہے۔ واہ جی واہ، کیا مذہب اسلام ہے، کیا امیدوں والا، رحمتوں والا، کیا دل کی تسلیوں والا مذہب ہے، یا اللہ۔ میں تو روایات اور آیات پڑھ کے بس یہی سوچتا ہوں، میاں جس دن دنیا سے جائیں گے تو اس تصور و خیال میں جائیں گے اللہ کے تھے، اللہ کے ہیں، اور اپنے اللہ کے پاس جا رہے ہیں، خالق ہے وہ، مالک ہے وہ، اسی کو تو پکارا پوری زندگی۔ ارے اعمال میں کوتاہیاں ہوئی لیکن ہم تو اقرار کرتے رہے اور اللہ سے کہتے رہے الہی کچھ نہیں ہے پاس میں، خالی ہے لیکن آ رہے ہیں اس لیے کہ ہم تیرے ہیں، اور تیرا ہی نام لیتے رہے، تیرے ہی گیت گاتے رہے۔ کیسے بہانے بنا بنا کے مومن کو بخشا ہے اور نوازا ہے۔ سونا، اس کو سو رہا ہے بستر پہ، عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک پہلو سے دوسرے پہلو پہ جو وہ رات کو الٹ پلٹ ہو رہا ہے، جیسے یہ کورونا کی بیماری میں اور اس مرض میں اور بخار میں اور اس میں 10-20 دن تک بیچارے بستر پہ لیٹے ہیں۔ اے ایمان والے، تو نا امید کیوں، تو مایوس کیوں، تو الجھنوں کے شکار کیوں، تو ذہنی طور پر پریشان کیوں، گھر میں اداسی کا منظر کیوں؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ایک پہلو سے دوسرے پہلو پہ لیٹنا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں دشمن سے جہاد کر رہا ہو۔ اللہ عز و جل فرشتوں سے کہتے ہیں میرا بندہ جو اچھے اچھے اعمال حالت صحت میں کر رہا تھا سب لکھتے رہنا، سب لکھتے رہنا، جو تہجد، جو پارے، جو قرآن، جو ذکر و اذکار۔ اب تو یہ مزے سے سو رہا ہے، اس لیے تھانوی قدس سرہ نے تو ایک مقام پہ بھی فرمایا ہے، کبھی اللہ عز و جل کبھی اللہ عز و جل بیماری دے کے اپنے بندے کو کہتے ہیں آرام کر لے، آرام کر لے، بہت چلت پھرت، بہت نقل و حرکت ہے، بہت تھک رہا ہے میری راہ میں، ذرا میں تجھے آرام دینا چاہتا ہوں، آرام کر لے، وہ ثواب سارا دوں گا تجھ کو۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے وہ سارے نیک اعمال لکھتے رہو کہ جو یہ حالت صحت میں کرتا تھا۔ واہ رے واہ۔ پھر فرمایا جب وہ بندہ کھڑا ہو کے چلنا شروع ہوتا ہے، کان کمن لا ذنب لہ، اس حال میں وہ اٹھ کے چلنا شروع ہوتا ہے جیسے لا ذنب لہ، کوئی گناہ باقی نہیں رہا، کوئی گناہ باقی نہیں رہا۔ اس لیے ایک روایت ہے من مرض لیلۃ فصبر ورضی بها، لیلۃ کی بات ہے، سنو غور سے جی، ورضی بها عن اللہ عز وجل خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه۔ جی ہاں، جو ایک رات کے لیے یعنی ایک رات دن بیمار رہا اور صبر کیا اس نے اور اللہ کی طرف سے راضی رہا، یعنی دل سے کہتا ہے میں کس کا شکوہ گلا کروں، کس کو شکوہ گلا کروں، کس کی شکایت کروں،
کس کے سامنے میں جو ہے بے چینی اور پریشانی کا اظہار کروں؟ میرے اللہ نے بیماری بھیجی ہے، اللہ جب چاہیں گے میں مانگتا رہوں گا۔ حدیث شریف میں آیا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، خوب مانگوں گا، خوب دعائیں کروں گا، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ سے خوب مانگوں گا، لیکن میں راضی ہوں، میرے اللہ نے بھیجی ہے، میں کسی کے سامنے شکوہ گلا نہیں کروں گا، اللہ نے بھیجی ہے، اللہ ہی سے درخواست کروں گا، جب اللہ ہٹا لیں گے میں اس پر راضی ہوں۔ جو اس حال میں ہوتا ہے، ہائے ہائے ہائے، ایک دن بیماری کی فضیلت سنائی جا رہی ہے، خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، وہ اپنے گناہوں سے اس حال میں نکلتا ہے کہ جیسے کہ میرے عزیز ہو آج ہی اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو، اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ جی، اور میں حدیثیں سنا رہا ہوں، آپ کو سنتے جاؤ، اور حدیثیں سناتا ہوں، سنتے جاؤ۔ یہ بھی ایک اور روایت ہے کنز العمال کی ہے، اذا مرض العبد بعث اللہ تعالی الیہ ملکین۔ کیا روایت ہے، سبحان اللہ، کیا تسلی کی باتیں ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو اس کی طرف بھیجتے ہیں، فیقول انظروا ماذا یقول لعبادی، ذرا جا کے دیکھو جو عیادت کرنے والے آ رہے ہیں ان سے یہ بندہ کیا کہتا ہے۔ یاد رکھنا یہ سب ایک نظام ہے، ورنہ ہوا علم بھی، اللہ تو خود جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، فإن ہوا اذا دخلوا علیہ حمد اللہ، جب لوگ آ کے پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیسے ہوا، تو وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بمبے کے کسی ہاسپٹل میں داخل تھے، تو وہ ہندو ڈاکٹر وغیرہ سارے پریشان ہو گئے، یہ شخص اتنا بیمار ہے، اور لوگ جب آتے ہیں پوچھتے ہیں تو مسکراتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ روایت سنو میرے پیارو، روایت سنو۔ تو وہ اپنے عیادت کرنے والوں سے جب وہ آتے ہیں کہتا ہے، جی کیا کہتا ہے، حمید اللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے بھائی، کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے۔ فرشتے اللہ کے سامنے جا کے اس کی اس صفت کو، اس کوالٹی کو پیش کرتے ہیں، حدیث شریف میں وہ عالم اللہ جانتے ہیں۔ فیقول، اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں، سنو میرے بھائیو، لعبدی ان انا توفیتہ ان ادخلہ الجنہ وان انا شفیتہ ان ابدلہ لحما خیرا من لحمہ ودما خیرا من دمہ وان اکفر عنہ سیئاتہ۔ یا رب یا رب، کیا باتیں ہیں، کیا دین اسلام ہے، کیا مذہب ہے، کیسا امیدوں والا مذہب۔ مایوس ہو جانا، ٹینشن میں آ جانا، گھروں کو چھوڑ کے بھاگ جانا، جی جنازوں کو چھوڑ کے بھاگ جانا، یہ سب کچھ نہیں ہے ہمارے ہاں۔ ترجمہ سن لو، اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے لیے اگر اسے میں نے موت دی تو سن لو اے فرشتوں، اسے جنت میں داخل کر کے رہوں گا، اور اگر میں نے اس کو شفا دی تو سنو، ہائے ہائے ہائے، میں اس کے گوشت کو بدل دوں گا جو اس کے گوشت سے جو پہلے تھا بہتر ہوگا، اور خون کو بدل دوں گا جو اس کے خون سے بہتر ہوگا۔ ہم مانگتے نا دعا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا، میرے خون میں نور بھر دے اللہ، میرے خون کو نور سے منور کر دے، میرے گوشت کو نور سے منور کر دے، میری کھال کو نور سے منور کر دے، میرے پورے جسم کے اندر نور بھر۔ یہ سب دعائیں ہم مانگتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں یہ، جی کیا فرمایا جا رہا ہے، میں گوشت کو بدل دوں گا جو اس کے گوشت سے بہتر ہوگا، خون کو بدل دوں گا جو اس کے خون سے بہتر ہوگا، اور میں اس کے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ گناہ صغیرہ کبھی مٹتے ہیں جو چھوٹے، مگر پیارو عام متن جو ایمان والا ہے وہ جب اس طرح کی بیماری میں ہوا کرتا ہے تو عام متن ندامت، شرمندگی، معافی کی کیفیت۔ اس لیے ایک اللہ والے موت کے وقت میں جب ذرا الجھن میں تھے، جی تو کوئی بزرگ ان کی عیادت کے لیے پہنچے، کہا الجھن میں کیوں ہو؟ ارے اگر کاملین میں نہیں تو تائبین میں تو اٹھائے جاؤ گے، اور تائبین بھی تو اللہ کے محبوبین ہیں، یعنی اگر کامل اولیاء صدیقین میں تم نہ اٹھائے گئے اور تمہارا شمار نہ ہوا تو تم توبہ کی حالت میں تو مر رہے ہو نا۔ تو تائبین بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اس میں کوئی شک نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ پیارو کیا پیارا لفظ ہے، جان ہم دے دیں اس پر فدا ہو جائے، کیسی پیاری باتیں ہیں مذہب اسلام میں۔ اور توبہ کرنے میں کیا دیر لگتی ہے میرے بھائیوں، بستر پہ لیٹے ہو فیصلہ کر لو، ہائے میرے اللہ
آپ نے مجھے کھلایا پلایا۔ کوئی کہہ رہا تھا کسی بات پر کہ ہمارے یہاں ایک مریض جو ہے ایک اس کے گھر میں ایسی حالت پیش آئی، کچھ گلے کی ایسی کیفیت تھی کہ اندر کچھ جا نہیں رہا تھا جی، بہرحال بعد میں وہ کچھ ٹھیک ہوا تو وہ جوان مجھ کو کہہ رہا ہے کہ میں یہ منظر دیکھ کے سوچنے لگا، یا اللہ ہم نے تو آپ کے اس نعمت کی کبھی قدر نہیں کی، سوچا بھی نہیں کہ کس طرح گلے سے آسانی سے نعمتیں چیزیں کھانے پینے کے اندر پیٹ میں جا رہی ہے۔ میں یہی کہتا ہوں، یہ گلا ہو، یہ معدہ ہو، یہ جگر ہو، یہ پھیپھڑے ہو، آج لنگز اور پھیپھڑوں پہ دیکھ لو کیا 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 صورتحال برپا ہے جی۔ آج ان کی قدر کا پتہ چل رہا ہے کہ سانس کا آنا جانا لینا یہ کیسی بڑی نعمت، ہم تو کبھی سوچتے بھی نہیں۔ بہرحال حدیثیں سنا رہا ہوں تاکہ دل منور ہو جائے، روشن ہو جائے اور سکون سے بھر جائے۔ میرا بھی آپ کا بھی ایمان چاہیے، ایمان چاہیے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں اس کے گوشت کو بدل دوں گا جو اس کے پہلے گوشت سے بہتر ہوگا، خون کو بدل دوں گا جو اس کے خون سے بہتر ہوگا، اور اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ جی ہاں، اسی لیے ایک روایت ہے جس میں ڈائریکٹ حدیث قدسی ہے، قال اللہ عز و جل، قال اللہ عز و جل، اللہ عز و جل نے فرمایا اذا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا، جب میں اپنے کسی مومن بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، فحمیدنی، پھر وہ میری تعریف کرتا ہے، شکوہ گلا نہیں کرتا۔ ذرا سی بات پہ ہم ادھر ادھر ٹینشن کی باتیں اور الجھن کی باتیں اور پریشانیوں کی باتیں اور جی ایسا انداز کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی شکایت ظاہر ہو رہی ہو، نہیں ہونی چاہیے۔ بندے مومن ہے، ایمان والا ہے، رضا بالقضاء بہت بڑی صفت ہے، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی جی۔ تو بہرحال جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں پھر وہ میری حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ اکبر، کیا وصبر علی ما ابتلیتہ فإنہ یقوم من مضجعہ ذلک کیوم ولدتہ امہ من الخطایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اپنے اس بستر سے جب اٹھے گا، اس مرض سے اٹھے گا، حدیث شریف میں کیا فرمایا جا رہا ہے، ایسے اٹھے گا جیسے اس کی ماں نے آج ہی جنا ہو، بالکل خطاؤں سے معاف۔ اور سنو آگے، وَيَقُولُ الرَّبُّ لِلْحَفَظَةِ إِنِّي قَيَّدتُّ عَبْدِي هَذَا، یا اللہ وَابْتَلَيْتُهُ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے جو نام اعمال لکھتے ہیں، میں نے اس بندے کو بیماری تو میں نے بھیجی نا، تو میں نے اس بندے کو مقید رکھا، بہت سے نیک کام یہ کرتا تھا، نہیں جا سکا، نہیں کر سکا، لہذا تم ان کے لیے وہ سارے نیک کام جاری رکھو جو پہلے سے جاری رکھتے تھے، سارا اجر و ثواب ان کے لیے لکھتے رہو۔ حدیث شریف میں آیا، یہ سب حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ اطمینان و تسلی کی کیفیت رہے۔ ایک حدیث شریف ہے، لمبی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حدیث میں ہے، اس میں اعظم ہے، جو اس سے دعا مانگے قبول ہوگی، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ آگے چل کے پھر اس میں ہے، ایما مسلم دعا بها فی مرضه 40 مرة فمات فی مرضه ذلك اعطی اجر الشہید وَإِذَا بَرَأَ، جی اتنا ترجمہ کروں کہ جو مسلمان اپنی بیماری میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لے اور پھر اس کا اسی بیماری میں انتقال ہو جائے، شہید کا ثواب، وَإِن بَرَأَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ جَمِيعُ الذُّنُوبِ، اور اگر وہ شفا یاب ہوا، اس حال میں شفا یاب ہوگا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے۔ میرے پیارو، ایمان والو، بیان سننے والو، یہ سچی باتیں بتا رہا ہوں، یہ کسی ناول سے اور ادھر ادھر سے کوئی افسانے نہیں ہے۔ 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ اللہ کی رحمتوں کے جی بہانے ہیں، بہانے اس امت کو نوازنے کے لیے۔ شہید کا ثواب، اور پیارو جب شہید دنیا سے جائے گا اس کے ساتھ کیا احساس ہے؟ ہاں، سبز پرندوں کے پوٹوں میں جنت میں اس کی روح پھرے گی۔ وہ جو قبر میں ہے وہ تو اس کا ایک کنیکشن رہتا ہے، میں کسی دن بیان کروں گا بہرحال دیکھ لو آپ کیسی روایتیں جو بندہ آپ کو سنا رہا ہے، یہ میری اپنی باتیں نہیں، میں خود مرض کی حالت میں ان سب کو سوچ کے توفیق الہی فضل خدا بندی سے بھائی ہمیں کوئی ناز نہیں ہے، لیکن اللہ کی توفیق اور فضل سے بڑا اعتماد و سکون رہتا ہے۔ اور میں یہی سمجھتا ہوں، میں تو مسلمان ہوں بھائی، ایمان دل میں ہے، ارے زندہ ہے جب تک لوگوں کے حقوق البتہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، یہ یاد رکھنا، لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہو۔ ایک روایت میں تو میرے عزیزوں ایسے مضامین کے میں کتنا سناؤں اور کیا سناؤں اطمینان و تسلی کے لیے، لیکن اپنے بھائیوں کو یہ سب باتیں سنا دینا اس لیے مقصود ہے کہ آج چاروں طرف عجیب و غریب سی فضا ہے۔ ایک حدیث شریف میں
جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تھی، جی کون سی؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برائی کا گناہ کا کام کرے گا اسے سزا ملے گی، جی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو گھبرا گئے اور یہ فرمایا یا رسول اللہ کیف الصلاح بعد ہذه آیا، کیسے کام بنے گا اور کیسے درستگی باقی رہے گی اس آیت کے بعد؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لک یا ابا بکر، اللہ تجھے معاف کرے ابو بکر، الست تمرض، تو بیمار نہیں ہوتا؟ الست تحزن، کیا تو کبھی غمگین نہیں ہوتا؟ الست یصیبک اللوا، کیا تمہیں یہ رنج و غم اور شدید تکلیف اور تنگی کے حالات نہیں پہنچتے؟ صدیق اکبر نے فرمایا ہاں، تو فرمایا ہوا ما تجزون به، اے صدیق یہ تو مومن تو دنیا میں اسی کے ذریعے سے صاف کر دیا جاتا ہے تاکہ اللہ اسے آخرت میں اس طرح اٹھائے کہ بالکل یہ صاف ستھرا ہو چکا ہو، صاف ستھرا۔ جی ہاں، اور ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں تو کبھی جب روایات دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں یا اللہ تیری کس قدر رحمتیں ہیں، کس طرح تو نے اس امت کو نوازا۔ یہ روایت میں بہت سی مرتبہ بیان کر چکا، لیکن آج یہ مناسبت ہے اس لیے عرض کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترغیب میں روایت ہے، ان اللہ عز وجل یقول للملائکہ انطلقوا الی عبدی فصبوا علیہ البلاء صبا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں فلاں میرے بندے پہ جاؤ اور ذرا آزمائشیں، خوب آزمائشیں ڈالو۔ فیحمد اللہ، وہ اللہ کی حمد کرتا رہتا ہے، تو وہ لوٹتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے رب ہم نے تو اس پر خوب یہ بلائیں وغیرہ آزمائشیں ڈالی جیسے آپ نے ہم کو کہا تھا۔ جی فیقول ارجعوا، اللہ فرماتے جاؤ لوٹ جاؤ، فانی احب ان اسمع صوتہ، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اس کی آواز کو سنوں جب اس پر بلائیں آئی اور وہ رویا اور نمازوں میں اور اس میں اللہ کو پکار رہا ہے۔ یہ جو پکار ہے ہماری اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے۔ ہم صرف یہی سمجھ بیٹھتے ہیں اللہ کو ہم پر غصہ آ گیا، اللہ ہم سے ناراض ہو گئے، یہ سب چیزیں ایسا ہی نہیں ہے۔ بہرحال ان حدیثوں کو سامنے جو شخص رکھے تو انشاءاللہ وہ کسی بھی حال میں بیماری ہو، رنج و غم ہو، کچھ بھی ہو، متوجہ اللہ رہے گا، متوجہ اللہ رہے گا۔ گناہوں سے توبہ بالکل کریں ہم، جی اس لیے کہ عامتاً یہ چیزیں گناہوں کی وجہ سے، گناہوں سے توبہ کرے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لے آخرت کے اعتبار سے یہ سب کچھ ہمارے لیے خیر ہی خیر کی چیز ہے۔ جی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں، اور اس امت کو بہانہ بنا بنا کے جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو ہم سب کو اطمینان قلبی نصیب فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، ہمارے قلوب میں اللہ ایمان مزین فرما دے، کمال یقین کمال ایمان اللہ عطا فرما دے، رضا بالقضاء، اللہ کے ہر فیصلے پہ ہم راضی رہنے والے ہوں، اور حق سبحانہ و تعالی اپنے امتحان سے ہمیں محفوظ فرما کر عافیت دارین عطا کر دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔